اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ پہلی کشتی کے کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ طوفانی بارشی کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ اس کشتی نے کتنے دن تک سفر کیا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس ملک میں ہے؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سب کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور سننا ہوگا۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر و انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ پیغمبروں اور انبیاء نے اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدائے رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کی طویل داستان ہے، جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جدوجہد کی اور رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح خدائے رب ذوالجلال نے دعوت تبلیغ کے لیے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے 900 سال تک اپنی امت کو راہ راست دین حق پر آنے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت پر ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح اعمال کی طرف 900 سال تک راغب کیا، جن میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رفدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی انبیاء پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ خدائے رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو انہوں نے تیار کی، اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی، جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے وہ تباہ ہو گئے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے، جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں کہ یہ 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن یقین مانیے یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟
اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ تو چلیے ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کی خوبیاں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ نمبر 2، کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ نمبر 3، کشتی کو تارکول یعنی ڈامر کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ نمبر 4، کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 5، کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ نمبر 6، سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ نمبر 7، درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی۔ نمبر 8، سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ ناظرین، یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خوب نیکی کی دعوت کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے پھر بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شکریہ۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔